اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کے پروناؤنس کے متعلق پڑھیں گے جیسا کہ پرسنل، پوزیسو، ریفلیکسو اور انڈیفینٹ پروناؤنس۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں پرسنل پروناؤنس کے متعلق۔ پرسنل پروناؤنس ریپرزینٹ پیپل اور تھنگس۔ پروناؤنس کو ناؤنس کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور پرسنل پروناؤنس کی وہ قسم ہوتی ہے جو کسی بھی شخص یا چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے سبجیکٹو پرسنل پروناؤنس اور دوسری قسم کا نام ہے آبجیکٹو پرسنل پروناؤنس۔ آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی، دے، یہ ہیں سبجیکٹو پرسنل پروناؤنس اور انہیں سبجیکٹو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی ورب یعنی ایکشن کے سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی یوزڈ فار دا سبجیکٹس آف وربس۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہوں I gave her my book to read، یعنی میں نے اسے اپنی کتاب پڑھنے کے لیے دی، تو اس جملے میں gave کا لفظ جو ہے وہ ایک ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے I۔ تو سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور جس شخص یا چیز کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو جب کسی پروناؤن کا استعمال ایک آبجیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے تو اسے آبجیکٹو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ when it is used as objects of verbs، جیسا کہ میں نے اگزامپل کے طور پر کہا تھا I gave her my book to read، اس میں I کا لفظ تھا سبجیکٹو پرسنل پروناؤن کیونکہ یہ بتا رہا تھا کہ عمل کس نے شروع کیا۔ I gave her my book to read، اور یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا تھا؟ اس جملے میں her کا لفظ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ شخص جسے بک دی گئی۔ تو اس جملے میں her کا لفظ ہے آبجیکٹو پرسنل پروناؤن۔ me، you، him، her، it، us، them، یہ ہیں آبجیکٹو پرسنل پروناؤنس اور انہیں آبجیکٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز دے آر یوزڈ ایز آبجیکٹس آف وربس۔ تو چلیے اب آپ بتائیے اس دیے گئے جملے میں سبجیکٹو پرسنل پروناؤن کون سا ہے اور آبجیکٹو پرسنل پروناؤن کون سا ہے؟ She gave me a book to read، اس جملے میں gave کا لفظ ہے ایک ورب اور اس عمل کو جو کر رہا ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ تو یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ ہے she، بالکل ٹھیک۔ she gave یعنی اس نے دی me مجھے a book ایک کتاب to read پڑھنے کے لیے۔ تو اب بتائیے اس جملے میں آبجیکٹو پرسنل پروناؤن کون سا ہے؟ me، بالکل ٹھیک، یعنی وہ شخص جسے کتاب دی گئی اور یہاں ناموں کی جگہ پروناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ she کا پروناؤن ایک سبجیکٹ کے طور پر اور me کا پروناؤن ایک آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ دونوں ہی پرسنل پروناؤنس کہلائے جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں پوزیسو پروناؤنس کے متعلق۔ پوزیسو پروناؤنس شو اونرشپ، یعنی پوزیسو پروناؤنس ملکیت کے متعلق بتاتے ہیں، یعنی کون سی چیز کس شخص کی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں the term possessive pronoun covers possessive adjectives and absolute possessive pronouns۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پرسنل پروناؤن کے متعلق سیکھا تھا کہ وہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں کو کور کرتا ہے، اسی طرح سے پوزیسو پروناؤن پوزیسو ایڈجیکٹو اور ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ پوزیسو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں my، your، his، her، its، our، their، whose، جبکہ ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤنس ہوتے ہیں mine، yours، his، hers، ours، theirs۔ تو یہ دونوں قسمیں پوزیسو پروناؤنس کی ہیں جن سے کسی کی ملکیت کا پتہ چلتا ہے۔
अब आगे पढ़ते हैं possessive pronouns replace nouns, यानी possessive pronouns nouns की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी इन्हें नामों की जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि बार बार नामों को दोहराना ना पड़े। अब आगे पढ़ेंगे possessive pronouns are used to indicate who or what owns something, यानी possessive pronouns का इस्तेमाल करने से पता चलता है कि कौन किस चीज़ का मालिक है, यानी फला चीज़ किसकी है। आगे पढ़ेंगे like all pronouns, possessive pronouns take the place of nouns in sentences, जैसे कि बाकी मुख्तलिफ किस्म के प्रोनाउंस नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से possessive pronouns को भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस बात को इस जुमले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। We cherish our friends not for their ability to amuse us, but for ours to amuse them, यानी हम अपने दोस्तों को इसलिए नहीं पसंद करते कि वो हमें खुश करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं कि हम उन्हें खुश रख सकें। तो इस जुमले में our और their के अल्फाज possessive adjectives हैं। adjective noun के मुतालिक बताता है, जैसा कि our friends यानी हमारे दोस्त, तो इससे पता चल रहे हैं कि दोस्त किसके हैं, दोस्त हमारे हैं। इसी तरह से their ability यानी उनकी काबिलियत या सलाहियत, तो यहाँ their का लफ्ज़ एक possessive adjective के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ability या काबिलियत किसकी है, their ability यानी उनकी है, उनकी काबिलियत। जबकि इस जुमले में ours का लफ्ज़ एक absolute possessive pronoun है, इसके साथ किसी दूसरे नाउन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे our friends और their ability। यहाँ our और their के साथ एक नाउन भी है, जैसे कि our के साथ है friends और their के साथ है ability, जबकि ours का लफ्ज़ अकेला इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे absolute possessive pronoun कहते हैं। लेकिन इस पूरे जुमले को पढ़ने के बाद बात समझ में आ जाती है कि ours का ताल्लुक किस चीज़ से है। जैसा कि इस जुमले के पहले हिस्से में बताया जा रहा था कि हम अपने दोस्तों को इसलिए नहीं पसंद करते कि उनमें हमें खुश रखने की सलाहियत होती है, बल्कि हम अपनी खुश रखने की सलाहियत की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, यानी हम में जो उनको खुश करने की सलाहियत मौजूद है उसकी वजह से हम उन्हें पसंद करते हैं। तो ours to amuse them का मतलब दरअसल हुआ our ability to amuse them। तो इस तरह our, their और ours ये तीनों ही possessive pronouns की किस्में हैं या फिर मिसालें हैं। चलिए अब मिलकर इस लेसन को दोहराते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। पहली किस्म का क्या नाम है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, और दूसरी किस्म है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। बिल्कुल ठीक। आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और इन्हें सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, और इन्हें ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। शी गेव मी अ बुक टू रीड, इस जुमले में शी का लफ्ज क्या है? ये है एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और मी का लफ्ज है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और ये दोनों किस्म के प्रोनाउंस क्या कहलाए जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि ये किसी न किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं या उनके नामों की जगह इस्तेमाल होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या बताते हैं? बिल्कुल ठीक, ओनरशिप के मुतालिक, यानी
کون سی چیز کس کی ہے، اور ان کی کون سی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کا نام ہے possessive adjectives، اور possessive pronouns کی دوسری قسم کا نام ہے absolute possessive pronouns۔ my، your، his، her، its، our، their، whose، یہ ہیں possessive adjectives۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی چیز کی ملکیت بتانے کے ساتھ ساتھ ایڈجیکٹیوز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایڈجیکٹیوز ناؤنز کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں، یعنی ان کے متعلق مزید بتاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں کہوں مائی بک یعنی میری کتاب، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بک کس کی ہے، اور کیونکہ بک ایک ناؤن ہے تو اس کے متعلق مائی کے لفظ کی مدد سے انفارمیشن دی گئی ہے کہ یہ کس کی ہے۔ تو مائی کا لفظ ایک پوزیسو ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر میں یہ سوال پوچھوں whose book is this یعنی یہ کس کی کتاب ہے، اور جواب میں آپ کہیں mine یعنی میری، تو یہاں mine کا لفظ ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن کہلایا جائے گا۔ اس لفظ کے بعد ناؤن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ mine book کے بجائے آپ کہیں گے this book is mine۔ اسی طرح سے yours، his، hers، ours، theirs یہ ہیں ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤنس، اور یہاں یہ دونوں قسم کے پروناؤنس پوزیسو پروناؤنس کی مثالیں ہیں جن کی مدد سے اونرشپ یا ملکیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی ناموں یعنی ناؤنس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ساراز بک کی جگہ کہہ سکتے ہیں ہر بک، اور اگر پوچھا جائے سارا کی بک کے متعلق کہ یہ بک کس کی ہے، تو جواب میں کہا جا سکتا ہے اٹ از ہرز۔ یہاں ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن کا استعمال ہوگا۔ تو اب آپ پروناؤنس کی ان قسموں کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔ باقی کی دو قسموں کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا۔